السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ ہم کتاب بدء الخلق میں ملائکہ کی اقسام، کس کس طرح کے فرشتے ہیں، اس کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ بہت خوبصورت اوتھینٹک احادیث اس میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو آج جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں 3209، قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی موسیٰ بن عقبۃ عن نافع قال قال ابو ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتابعہ ابو عاصم عن ابن جریج قال اخبرنی موسیٰ بن عقبۃ عن نافع عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب اللہ العبد، جب محبت کرتے ہیں اللہ کسی بندے سے، نادا جبریل، تو وہ پکارتے ہیں جبریل علیہ السلام کو، ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبریل، تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، فینادی جبریل فی اہل السماء، پھر آسمان میں جبریل علیہ السلام اعلان کر دیتے ہیں، منادی کر دیتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ تعالیٰ بے شک محبت کرتا ہے فلاں سے، تو تم سب بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، تو اہل السماء جو آسمان والے ہیں، یہاں سے مراد اہل السماء سے مراد فرشتے ہیں، تو وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ثم یودع لہ القبول، پھر رکھ دی جاتی ہے اس کے لیے قبولیت فی الارض، زمین میں۔ اور اسی روایت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بغض رکھتے ہیں تو وہ بھی جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض و عداوت رکھو، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، پھر وہ اعلان جو ہے وہ سارے آسمانوں میں بھی پھیلا دیا جاتا ہے، اور تمام فرشتے بھی اسی بندے سے بغض و عداوت رکھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر یہی نفرت اور یہی دشمنی زمین والوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔ یہ جو ایک کچھ پرووربس بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، کچھ محاورے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بڑے مشاہدے پر بعض اوقات مبنی ہوتے ہیں اور لوگوں کے تجربات کا حصہ ہوتے ہیں، ساری زندگی کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک ہمیشہ مجھے جو میں نے کئی دفعہ اس کو ٹھیک سچ پایا ہے، ثابت پایا ہے، وہ ہے زبان خلق نکارہ خدا۔ تو یہ سموٹ وہ بات ہے کہ جو زبان خلق پہ ہوتا ہے وہ دراصل نکارہ خدا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے اللہ کی محبت جو ہے وہ سب دلوں میں ڈال دی جاتی ہے جو کسی کے لیے ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو نفرت ہے وہ بھی سب کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ فرشتے ہوں۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت بھی کرتے ہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں، پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی محبت اور نفرت دونوں کے ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ محبت بھی کرتے ہیں اور وہ نفرت بھی کرتے ہیں۔ ان کی محبت اور نفرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت اور نفرت کے تابع ہوتی ہے، وہ خود سے انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے اور یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے اور اللہ تعالیٰ کی پسند و ناپسند کے تابع ہوتی ہے فرشتوں کی محبت۔ اور دراصل ہم انسانوں کی محبت اور نفرت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے پسند و ناپسند کے تابع ہونی چاہیے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چھوٹا سا اختیار دے رکھا ہے اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں، اور وہ بھی بالکل جزوی اختیار ہے،
تو اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہماری پسند و ناپسند کسی ایسے انسان کے لیے ہو جائے یا کسی ایسے عمل کے لیے ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسند و ناپسند کا نہیں ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو پھر کریکٹ کرنا ہے، چیک کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ کیسی محبت ہے؟ جیسا کہ لائق ہے اس کے جلال کے۔ اور یہ جو جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ کی محبت ہے، اس کو دو طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ، اس محبت کے بدلے میں وہ کرتے کیا ہیں نا، اس محبت کی وجہ سے وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ اس انسان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 2 کہ ان کی جو محبت ہے وہ دوسرے انسانوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ ایسی منادی کرتے ہیں پھر کہ وہ آسمان دنیا سے لے کر پھر زمین تک کے انسانوں میں وہ محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اور اس محبت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگوں کے دل اس انسان کی طرف مائل ہوتے ہیں، لوگوں کو اس انسان سے محبت ہوتی ہے اور ملاقات کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کسی انسان سے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے اس انسان کی اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو انسان کو اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو کیونکہ اب آپ کی تھوڑی سی بریک آنے والی ہے، تو اس بریک کے دوران کچھ میں آپ کو کام دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلا کام آپ لکھ لیجئے 1 2 3 کر کے، 2-3 کام ہوں گے جو آئندہ ہفتوں میں آپ کریں گے اور یہ چیک ہوں گے اور ان کی مارکنگ ہوگی۔ پہلا کام، آپ نے قرآن و حدیث سے یہ ایک آپ اس کو اسائنمنٹ کہہ لیں، آپ نے یہ نکالنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، کس بندے کو پسند کرتے ہیں، کس بندے کو پسند نہیں کرتے۔ مثلا توکل کرنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں، اور کس کس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں یہ آپ کو قرآن میں بھی مل جائے گا اور احادیث میں بھی ملے گا۔ یہ پہلی اسائنمنٹ ہے آپ کی، دوسری ابھی تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ تھوڑا سا فرشتوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو یہ جو ریمیننگ احادیث ہیں ان کے پڑھنے میں زیادہ آپ کو لطف آئے گا، انشاءاللہ زیادہ ایمان افروز ہوں گی۔ صرف خالی لطف حاصل تو نہیں کرنا ہوتا، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ انفارمیشن بھی حاصل کرنی ہوتی ہے، ورنہ یہ انفارمیشن برائے انفارمیشن ہو تو پھر ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جبرائیل علیہ السلام کے نام کو مختلف طریقوں سے پروناؤنس کیا گیا ہے۔ 5 طریقے بتائے جاتے ہیں، 5 معروف طریقے۔ جبریل جیسا کہ اس حدیث میں ہے، جبرائیل جو ہم عام طور پہ ہم بھی بولتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل، پھر جبرائیل عین کے ساتھ، اور جبرین نون کے ساتھ۔ عام طور پر ہم جبریل یا جبرائیل ہی سنتے ہیں۔ جبر کا مطلب ہے سلیو، بندہ، سرونٹ، اور ایل ہے اللہ، تو ایک طرح سے یہ عبداللہ کا مترادف ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو بہت کامنلی عام طور پر روح کہا گیا ہے، قرآن میں روح الامین بھی کہا گیا ہے، امانت دار روح، روح القدس بھی کہا گیا ہے، پاکیزہ، پاک روح۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو روحنا بھی کہا ہے، یعنی اپنی طرف اضافت کر کے بھی ان کو شرف بخشا ہے۔ رسول کریم بھی کہا گیا ہے، بہت باعزت رسول۔ حدیث میں ورقہ بن نوفل نے جبرائیل علیہ السلام کو ناموس کہا ہے، یعنی وہ جو سیکرٹ کیپر ہوتا ہے، کسی کنگ کا رازدار، کوئی راز کے ساتھ پیغام لانے والا، راز کو رکھنے والا، ناموس۔ جبرائیل علیہ السلام کی جو حیت ہے اپنی اصل شکل میں، یعنی اپنی ملکی صورت جو ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اس حال میں کہ ان کے 600 پر تھے اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے،
اور وہ ایک تخت پر بیٹھے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگاتار ان کے پروں میں سے یاقوت اور موتی گر رہے تھے، اور ان کے پروں کا رنگ سبز تھا، اور ان کے پیروں کے تلووں کا رنگ بھی سبز تھا. تو یہ ہے ان کی انجیلک یا ملکی جو فارم ہے. انسانوں کی شکل میں سب سے زیادہ جس صورت میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ ایک قبیلہ بنو قلب کے قلب کاف جو کشک والا کاف ہوتا ہے، قبیلہ بنو قلب کے ایک صحابی تھے دہیہ الکلبی، ان کی صورت میں آتے تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ خوبصورت صحابی تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بنو قلب کے یوسف ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہر نبی کی جو کہانی ہے اور ہر نبی کی زندگی کی جو ایفرٹس ہیں اس میں ملتا ہے. ان کا ایک لقب کہہ لیجئے یا نام کہہ لیجئے ناصر الانبیاء بھی ہے، انبیاء کی مدد کرنے والے. مختلف مواقع پر عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے سے مدد کرنے والے، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے. غرض یہ کہ نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے یہ ساتھی اور مددگار رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام. بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں انبیاء کے دشمنوں کے ساتھ بھی آیا ہے. مثلاً موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں فرعون کے حوالے سے ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ آپ مجھے اس دن دیکھتے جس دن فرعون کی موت واقع ہوئی تھی. جب وہ ڈوب رہا تھا سمندر میں تو میں نے اس کے منہ کے اندر سمندر کی مٹی کیچڑ بھرنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ اس وقت بھی اگر لا الہ الا اللہ کہہ دے گا اور توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمان اور رحیم ہونے میں اور اپنے معاف کرنے والا ہونے میں اس کو معاف کر دیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل، مجھے میری عزت کی قسم کہ اگر وہ اس وقت مجھ سے معافی مانگتا سچے دل سے تو تمہارا مٹی ڈالنا یا نہ ڈالنا، تمہارا روکنے کی کوشش کرنا یا نہ کرنا کچھ بھی معنی نہ رکھتا، میں اس کو معاف کر دیتا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے اس دن سے اس سے نفرت ہو گئی تھی جس دن اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یعنی توحید سے محبت کرنے والے اور توحید کی معرفت رکھنے والے شرک سے اس طرح متنفر ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے آل عمران کی جو ساری فیملی ہے اس میں مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ان سے بات کی ہے، ایک انسان کی شکل میں آئے ہیں. اور جب مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اللہ الرحمن کی پناہ چاہتی ہوں اور اگر تم ایک اچھے انسان ہو ان کنت تقیہ تو میں تمہیں رحمان کی قسم دیتی ہوں. سو لہٰذا بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام نے انبیاء کرام کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کیا ہے اور پھر ان سے ڈائریکٹ بات بھی کی ہے مریم علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے اور وہ ساری آیات. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہم نے کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پنگوڑے میں بولنا اور جو بھی ان کے تھے اس وقت کی جو تقاضے تھے اس کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپوائنٹ کیا تھا ان کی مدد کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ 2 وزیر زمین والوں میں سے اور 2 وزیر آسمان والوں میں سے دیتا ہے. میرے 2 وزیر آسمان والوں میں سے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں اور میرے 2 وزراء اس دنیا کے لوگوں میں سے ابو بکر اور عمر ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاؤنٹر ہے وہ ہوا ہے جب آپ بالکل بچے تھے، جب آپ کا شق صدر ہوا ہے. اور قبیلہ بنو سعد میں جب آپ اپنے اس قبیلے کے بچوں سے حلیمہ سعدیہ کے پاس جب آپ رہتے تھے تو جب آپ کھیل رہے تھے.
اسی طرح اس کے بعد پھر 40 سال کی عمر میں جب آپ پر وحی نازل ہوئی ہے تو پھر جبرائیل علیہ السلام ہرا میں تشریف لائے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں عند ذو العرش مکین، کہ وہ ذو العرش، یعنی ذو العرش کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود، عرش والا، عرش والے کے پاس وہ مکین ہے، یعنی وہ وہاں ان کا اصل ٹھکانہ ادھر ہے۔ پھر اسی طرح سے ذو مرتن، ذی القوہ، مطاع، امین، یہ سب ان کے نام سورہ نجم میں آپ پڑھتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی کنورسیشنز بھی ہیں۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے مشورے بھی کیے ہیں، جیسا کہ ہم نے معراج والی حدیث میں پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس جانے کو کہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اس وقت اس کی اوتھینٹسٹی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا آپ عاجزی ایک عام آدمی کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے ایسے زمین کی طرف ایسے نیچے کا اشارہ کیا۔ پھر اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دم بھی کیا تھا، رقیہ بھی کیا تھا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ تو یہ کچھ بیسک تھی انفارمیشن جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ باقی دیگر جو ملائکہ ہیں ان کی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ انفارمیشن دیکھتے جائیں گے۔ قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا اللیث قال حدثنا ابن ابی جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان الملائکۃ، کہ بے شک فرشتے، تنزل فی العنانی وہو السحاب، کہ اترتے ہیں عنان میں یعنی وہ بادلوں میں، ٹھیک ہے، بادلوں میں آتے ہیں، فتذکر الامر قضی فی السماء، اور اس کام کا ذکر کرتے ہیں جس کا فیصلہ آسمانوں میں ہو چکا ہوتا ہے، فتسترق الشیاطین السمع، تو شیاطین چپکے سے فرشتوں کی باتیں اڑا لیتے ہیں، فتسمعوہ، اور ان کو سنتے ہیں، فتوحیہ الی الکہان، اور پھر کوہان جو ہے کاہن کی جمع ہے، کاہنوں کے کانوں میں جا کے ڈال دیتے ہیں، ان کو جا کے چپکے سے بتا دیتے ہیں، فیکذبون معہا مئۃ کذبۃ، پھر وہ کاہن اس میں اس ایک سچی بات میں 100 جھوٹ اور ملا لیتا ہے، من عند انفسہم، اپنے پاس سے، اپنے جو فالوورز ہوتے ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کہ دیکھو مجھے اس بات کا پتہ ہے، اگر ایک بات سچی ہے تو میری باقی بھی ظاہر ہے کہ سچی ہیں۔ تو یہ وہ کاہن کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ دراصل جواب ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال کا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ دور جاہلیت میں کچھ کاہن جو ہوا کرتے تھے، اور اسلام میں بھی جب ابھی اس کی تحریم نہیں آئی تھی، حرمت نہیں آئی تھی، تو لوگ ان کی طرف جاتے اور ان کی باتیں سنا کرتے، وہ کچھ نہ کچھ خبریں دیا بھی کرتے تھے۔ تو اس کا سوال کیا کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے، ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب بیان فرمایا تھا۔ اور جیسا کہ سورہ جن آیت نمبر 9 میں بھی آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بعثت ہوئی تو اس وقت پھر ایسے پہرے بٹھا دیے گئے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی ایکسٹرا پہرے داری ہو رہی ہے، کہ پہلے تو ہم کچھ نہ کچھ اچک لیا کرتے تھے بات، تو اب تو بالکل کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو انہوں نے کہا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، کہ ہم تو آسمان میں اپنی گھات پر بیٹھا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ ہم سن لیا کرتے تھے، لیکن اب تو جو کوئی بیٹھتا ہے تو ایک شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو شکار کر لیتا ہے، اس کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اور جو مسند احمد کی ایک حدیث ہے کاہنوں کے پاس جانے کے بارے میں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس یا کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کی تصدیق کر لی جو اس نے کہا، یعنی کاہن نے کچھ کہا، نجومی نے کچھ کہا اور آپ نے کہا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے کفر کیا اس کا جو نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے، تو یہ جو حدیث ہے بیسکلی یہ فرشتوں کے کانٹیکسٹ میں یہاں پر تو آئی ہے، لیکن یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی ایمان کو جو ہے وہ ختم کرنے والی ایک حرکت ہے کہ انسان غیب کے معاملات، چاہے وہ ستاروں کے ذریعے، چاہے وہ ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے، چاہے وہ ہاروسکوپ کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے جب وہ پڑھتا ہے، ان میں بلیو کرتا ہے، تو وہ اپنا ایمان دراصل خراب کرتا ہے، اور صرف خراب نہیں بلکہ وہ دراصل انکار کرتا ہے. اگر وہ تصدیق کر دیتا ہے، ظاہر ہے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل میں تصدیق آ جائے گی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز کی آپ تصدیق کر بیٹھیں گے، تو پھر آپ اس چیز کی دراصل نفی کر رہے ہیں، نگیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. یعنی یہ کہ آپ نفی کر رہے ہیں اس بات کی کہ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، آپ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں شامل کر رہے ہیں. تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے آج کل ہمارے میڈیا کے اوپر بھی، ہمارے ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں کئی آ کے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا ان کو گلیمرائز کیا جاتا ہے، اور انہیں آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، اور وہ خاتون کبھی ہوتی ہیں، کبھی کوئی آدمی ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جانا ہے، اب وہ ہو جانا ہے، فلاں سال میں فلاں مہینے میں یہ ہو جانا ہے. یہ کفر ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور وہ خود بھی ہلاک ہو رہے ہیں اور ان کو تصدیق کرنے والے بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شہاب عن ابی سلمۃ والاغری عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان یوم الجمعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے، کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکہ، تو ہر مسجد کے ہر دروازے پر، یعنی دنیا میں جتنی مساجد ہیں جن میں جمعہ ہوتا ہے، ان کے ہر دروازے پر، کسی کے ایک سے زیادہ ہیں تو ہر ایک دروازے پر ملائکہ بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب ذرا تعداد کا اندازہ کیجئے. یکتبون الاول فالاول، تو وہ لکھتے چلے جاتے ہیں کہ پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا. یہاں پر اب یہ ان کے آنے کا وقت جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے. فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، اور جب امام آ کے بیٹھ جاتے ہیں، طَوَبُ الصُّحُفَ، تو وہ پھر صحیفہ جو ہے وہ نام لکھنے کا اس کو رول کر دیتے ہیں. وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور پھر وہ خطبہ سننے کے لیے، ذکر یعنی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ جلدی آنے والے جو ہیں وہ جمعے کا ثواب تو ہر کوئی پاتا ہے، جس نے جمعہ پڑھا وہ جمعے کا ثواب پائے گا، لیکن جو جلدی آنے والے ہیں وہ اضافی ثواب بھی پاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دراصل ہر طرح کے نیکی کے کام میں جلدی کرنے کا ہی حکم دیا ہے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 میں آتا ہے اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یعنی انبیاء کرام کی ایک بہت بڑی صفت جو یہاں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ یسارعون فی الخیرات تھے. وہ نیکی کے کاموں میں دیر نہیں کرتے تھے بلکہ جلدی کرتے تھے. نیکی کا کام سامنے آیا فوراً کر ڈالی. آپ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے، اجنبی مسافر آ گئے ہیں تو کیسے فٹافٹ جلدی انہوں نے ایک دم نیکی کا جو ڈیسیجن ہے وہ لیا اور جا کے ایک بھنا ہوا بچڑا لائے، ان کے سامنے رکھا، اور تب ان کو بعد میں پوچھا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے. اور نماز میں ہر روز، ہفتے کے 7 دن ہی ہر نماز جو ہے اس کو جلدی پڑھنے کا اجر زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تبکیر کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں. ٹھیک ہے، مبکرن، اور کہ جلدی کرنا، ارلیسٹ پاسبل وقت پہ اس کو پڑھ لینا. اور جمعے کے دن تو یہ خاص طور پر زیادہ فضل اور زیادہ ثواب کا باعث ہے. ایک اور حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں اس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل سے ابتدا کرنے کی ترغیب دی، اور کامل غسل کرنے کی، خوب صاف ستھرا ہو کر
غسل کرنے کی ترغیب دی، اور پھر اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن جلدی آئے گا، اول النہار میں آ جائے گا، تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بڑے اونٹ کی قربانی پیش کی، اور جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں آیا، ٹھیک ہے، پہلی گھڑی میں آنے والا اونٹ کی قربانی، دوسری گھڑی میں آنے والا گائے کی قربانی، تیسری میں آنے والا ایک سینگوں والے مینڈھے کی قربانی، اور سینگوں والا مینڈھا یعنی بڑا حسین اور اچھا مکمل، اور چوتھی گھڑی میں آنے والا مرغی کی قربانی، اور پانچویں گھڑی میں آنے والا ایک انڈے کی قربانی۔ اور یہ جو 5 گھڑیاں جن میں یہ تقسیم کیا گیا ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ یعنی یہ کون سی گھڑیاں ہیں، کیسے، کوئی جو کون سا ہے جو کس وقت آئے گا تو اس کو اونٹ کی قربانی ملے گی؟ تو اس کو علماء نے یہ کہا ہے کہ طلوع شمس سے لے کر جمعے کے اذان الثانی جو ہے، ٹھیک ہے، جمعے کی دوسری اذان تک جتنا ٹائم ہے اس کو 5 پر ڈیوائیڈ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلا جتنی ونڈو آپ کی بنے گی وہ بنے گی پہلی گھڑی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی کہ اس کے بعد پھر فرشتے جو ہیں جب امام آ جاتے ہیں تو پھر وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے خطبہ بھی سنتے ہیں۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب قال مر عمر فی المسجد وحسان ينشد فقال كنت انشد فیہ وفیہ من هو خیر منک۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں سے گزرے تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے دراصل مسجد میں اشعار پر اظہار ناپسندیدگی فرمایا تھا، تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں تو اس وقت یہاں شعر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر ایک انسان یہاں تشریف فرما تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہاں پر شعر پڑھا کرتا تھا۔ ثم التفت الی ابی ہریرہ، پھر انہوں نے متوجہ ہو کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف فقال، کہا، انشدک باللہ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی، اسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تم نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، اجب عنی، میری طرف سے جواب دو، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اس کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے۔ قال نعم، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے سنا تھا۔ قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبۃ عن عدی بن ثابت عن البراء رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ سے کہا، اوجہم، ان کی حجوب کا جواب دو، یعنی جو یہ انسلٹنگ باتیں کرتے ہیں اس کا جواب دو، او حاجہم وجبریل معکا، اور جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان حدیث سے یہ پتہ چلا، ایک تو یہ کہ مساجد میں کوئی اسلامی اشعار یا دفاع پر مبنی کوئی ایسا کلام پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو اب ہر چیز کے اندر میوزک بھی پڑ گیا نا، تو میوزک کی تو بہرحال اجازت نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حسان بن ثابت جب جوابی شعر کہتے تھے مشرکین کو پسینہ اتر آتا تھا، اتنی فرماتے تھے نا، لسانی صارمن، میری زبان تلوار ہے، ویسے تو تلوار کبھی اٹھاتے نہیں تھے نا، تو ان کی زبان تلوار کا کام کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک جوابی، اور آپ دیکھیے کہ پھر یہ کتنی جہتیں ہیں نا، کتنے اینگلز ہیں اللہ کے دین کی مدد کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی عزت، آپ کی جو مقام ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا، اور کوئی اگر انسلٹنگ بات کرتا ہے تو اس کا جواب دینا بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایسے انسان کو، اگر وہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو۔ ایک شعر ہے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا، لنا فی کل یوم من معرک سباب او قال او ہجاء، ہم تو ہر روز سامان کی تیاری میں مصروف ہیں، ہم تو روز ایک مارکا کر رہے ہوتے ہیں، یا تم سے جنگ کرنے میں، یا تمہیں جوابی طور پر گالی دینے میں، یا تمہاری مذمت کرنے میں، یعنی ہم ہر گھڑی تیار ہیں۔
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير حاء وقال حدثنا إسحاق وقال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم زاد موسى موكب جبریل۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ گویا میں اب بھی وہ غبار دیکھ رہا ہوں جو بنو غنم کی گلیوں میں بلند ہو رہا تھا۔ یہ غالباً وہ وقت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں غزوہ خندق سے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا ہے کہ ہم نے تو ہتھیار نہیں رکھے، آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں، ہمیں تو ابھی بنو قریظہ کی طرف جانا ہے۔ تو یہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو فرشتے تھے وہ جب جا رہے تھے تو وہ ان کے لشکر کا غبار اڑ رہا تھا۔ اور یہ جو بنو غنم ہے یہ بنو تغلب قبیلے سے اس کا تعلق بتایا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہم ہے، اور اس سے مراد خزرج قبیلہ کی ایک شاخ ہے جو انصار میں سے تھی، اور یہ واقعہ مدینہ میں پیش آیا ہے، اور یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی اسی خاندان سے ہیں۔ قال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا وحی سے متعلق کہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے۔ قال كل ذاك، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی طرح سے آتی ہے۔ یأتین الملک احیانا، کبھی کبھی تو فرشتہ آتا ہے میرے پاس، فی مثلی سلسلۃ الجرسی، اور وہ گھنٹی بجنے کی طرح آواز ہوتی ہے۔ فیفصم عنی وقد وعیت ما قال، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ وحی ختم ہوتی ہے تو جو کچھ فرشتے نے نازل کیا ہوتا ہے وہ مجھے پوری طرح یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ مجھ پر سب سے دشوار صورت ہے وحی کی۔ وَيَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ أَحْيَانًا رَجُلًا، اور کبھی کبھی فرشتہ آ جاتا ہے انسان کی شکل میں، فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُول، تو وہ مجھ سے کلام کرتا ہے تو جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ اور ویسے وحی کی ایک اور صورت خواب بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے خواب جو ہیں وہ بھی وحی کی ہی ایک صورت ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے 48 صورتیں بیان کی ہیں وحی کی، واللہ عالم۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شیبان قال حدثنا یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جس نے خرچ کیا جوڑا اللہ کے راستے میں، دعتہ خزنۃ الجنہ، تو اس کو پکارے گا جنت کا داروغہ، جنت کا پہرے دار، ای فلو، ای فلان مراد ہے، اے فلان، ہلما، ادھر آ جاؤ۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذاک الذی لا توا علیہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجو ان تکون منہم۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یہ تو وہ شخص ہوگا جسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ تو یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ایک فائدہ ہے اور جو ایٹیکیٹ ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جوڑا خرچ کرنا۔ جوڑا خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس میں آپ جو بھی کچھ دیں، آپ 2 دے دیں، 2 گائے دے دیں، 2 درہم دے دیں، ٹھیک ہے، 2 کپڑے دے دیں، یعنی ایک سبسٹینشل چیز ہو جائے گی نا پھر، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ 2 گائے دیتے ہیں، ایک میل اور ایک فیمیل، تو اس بندے کا کتنا زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ اس کو 2 درہم دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ 1 سے اس کو اتنی نہیں تقویت پہنچنی تھی جتنی اس کو 2 سے پہنچنی ہے۔ پھر کپڑوں کا بھی یہی ہے،
آپ اگر صرف شرٹ دے دیں گے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا، آپ شلوار قمیض دیں گے یا قمیض دوپٹہ دیں گے تو اس کے لیے ایک پریکٹیکلی آسانی ہو جائے گی، وہ فوری طور پر اس سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ اس کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، یہ جو لفظ ہے نا زوجین، من انفق زوجین، اس کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انفاق کے بعد پھر انفاق کے بعد پھر انفاق پھر انفاق، یعنی انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس بندے کی ایسی عادت ہے کہ وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو زوجین کا معنی کنٹینیوٹی بھی ہے، اور ہے پھر وہ فی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے ثواب لینے کی نیت سے، ٹھیک ہے؟ اور یہ چاہے وہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے دے رہے ہیں، چاہے وہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کو کپڑا پہنا رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسی میں آ جاتی ہیں۔ تو جو کوئی ایسا کرے گا اس کو فرشتے پکاریں گے قیامت کے دن جنت کے مختلف دروازوں سے، اور اس کو ویلکم کریں گے، اور وہ کہیں گے یا عبداللہ ھذا خیر، اور وہ کہیں گے اے اللہ کے بندے اس دروازے سے آ، یہ بہتر ہے، اور یعنی یہ وہ عمل ہے، ادھر آ جاؤ، یہ وہ عمل خیر ہے، یہ وہ ادھر ہے وہ چیز جو تم نے کی تھی۔ سبحان اللہ، انسان کو بعض اوقات کچھ نیکیاں یاد بھی نہیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ رکھی ہیں، اور انسان اس کو پالے گا قیامت کے دن انشاءاللہ، اگر وہ اخلاص کی نیت سے کی گئی ہوں اور کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جس سے وہ ضائع ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں اس میں یہ بھی ہے نا کہ ہر دروازہ جو ہے وہ مخصوص ہے مختلف اعمال کے لیے۔ مثلاً جو زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہیں تو ان کے لیے باب الصلاح ہے، وہ وہاں سے داخل ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے باب الجہاد ہے، باب الصدقہ ہے، اور کثرت سے روزے رکھنے والے جو ہیں ان کو ملائکہ بلائیں گے باب الریان کی طرف۔ ریان جو ہے ریجی سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پیاس بجھانا، اور اس کو ریان اسی لیے کہا گیا کہ اس میں یہ مناسبت ہے کہ جو اس سے داخل ہوگا، کیونکہ روزے دار اپنی پیاس کو کنٹرول کرتا ہے، تو لہٰذا وہ قیامت کے دن جب اس دروازے سے چلا جائے گا تو وہ کبھی بھی پھر پیاسا نہیں ہوگا۔ پھر یہاں پہ جو حدیث یہاں آئی ہے وہ خزنۃ الجنہ کے لیے آئی ہے۔ خزنۃ الجنہ یعنی جنت کے پہرے دار یا داروغہ، کسٹوڈین کا لفظ بھی بہتر ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کے داروغہ کا نام رضوان رکھا ہے، اور یہ الرضا یعنی رضا سے مشتق ہے، یعنی اس میں رضائیں ہی رضائیں ہیں نا، اللہ کی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ اور جہنم کے داروغہ کا، جہنم کے کسٹوڈین کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مالک رکھا ہے، اور یہ ملک سے ہے قوت اور شدت کی نسبت سے۔ بہرحال ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جنت کے داروغہ کا نام قرآن اور حدیث سے، صحیح حدیث سے ہمیں کہیں نہیں پتہ چلتا کہ رضوان ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو علماء کے درمیان مشہور ہے، اس کے کہنے میں علماء کہتے ہیں کہ کوئی حرج بہرحال نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ غالباً ایک آثار میں سے ایک شاید ضعیف حدیث ہے کہ جس میں کوئی رضوان کا نام آیا ہو، ورنہ ادروائز یہ جو نام ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ملک الموت ہیں ان کا نام اسرائیل جو ہے وہ بھی قرآن و حدیث میں نہیں آیا، ان کا نام ملک الموت ہی آیا ہے، اور یہ بھی ایک علماء کہتے ہیں کہ اگر کہہ لیں ان کو اسرائیل علیہ السلام تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک زبان زد عام ایک چیز ہے، یا کہیں سے آئی ہے، کسی اسرائیلی روایت سے آئی ہے، واللہ عالم، لیکن ویسے قرآن و حدیث میں ملک الموت ہی آتا ہے، ان کا نام نہیں آتا۔ یہ جو ملائکہ ہیں نا جنت کے، جو ویلکم بھی کریں گے اور سلام علیکم طبتم شاباش ویل ڈن، وہ ویلکم بھی کریں گے، وہ ضیافت بھی تیار کریں گے، وہ جنتیوں کو ان کے لباس بھی لا کے دیں گے، وہ ان کو ان کا میک اپ بھی لا کے دیں گے، وہ ان کو ان کے گھروں میں بھی پہنچائیں گے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں لا کے دیں گے، اور اس کے علاوہ وہ چیزیں بھی ہوں گی مما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر،
وہ فرشتے وہ چیزیں بھی اللہ کے حکم سے مہیا کریں گے جنت میں سے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی خیال کرنے والے کے دل پر ان کا کبھی خیال بھی گزرا ہو، کہ ان امیجنیبلی جو ایک خوبصورت اور لیوش نعمتیں ہوں گی وہ قیامت کے دن انسانوں کو ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے حوالے سے بات کی ہے جنت کے داروغہ کے بارے میں، جو مین جو گیٹ کے اوپر ہوں گے ان کو آپ نے الخازن ہی کہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آؤں گا جنت کے دروازے پر قیامت کے دن، تو میں اس کو کھولنے کا کہوں گا، تو اس کا خازن کہے گا تم کون ہو؟ تو میں کہوں گا محمد۔ تو خازن کہیں گے کہ آپ ہی کے لیے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے یہ دروازہ کھولا نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ضعیف حدیث میں ان کا نام جو ہے وہ رضوان آتا ہے، اور اہل علم میں اس نام کی شہرت بھی ہے۔ قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن نبی سلمة عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها یا عائشہ هذا جبریل یقرأ علیک السلام فقالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترى ما لا ارى تريد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں علیہ السلام اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں کہا کہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ دیکھ رہے ہیں، سامنے اب جبرائیل کھڑے ہیں لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا کو تو نظر نہیں آ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہے ہیں، یعنی اس سے ان کی مراد عائشہ رضی اللہ عنہ کی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس حدیث میں ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سلام کا جو جواب ہے وہ بہتر دینا چاہیے واپس، ٹھیک ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہتر سلام کا جواب دیا ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عمر بن ذر قال وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، تم ہمارے پاس جتنا اب آتے ہو اس سے زیادہ مرتبہ کیوں نہیں آتے؟ راوی کا بیان ہے کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ہم تو اس وقت آتے ہیں جب آپ کے پروردگار کا حکم ہوتا ہے، جو کچھ ہمارے سامنے یا پیچھے ہے سب اسی کا ہے، آخر آیت تک۔ یہ جو آیت ہے، اس طرح کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بے قراری ہوتی تھی، وہ تب ہوتی تھی کہ جب کچھ عرصہ وہی تھوڑی رک کے آتی تھی اور کچھ وقفہ پڑتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار رہتا تھا جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے تھے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ جب ہمیں بھیجیں گے تبھی ہم آئیں گے، اور جو ہمیں پیغام دے کے بھیجیں گے وہی پیغام ہم لے کر آئیں گے۔ اس سے ایک اور بات بھی اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ صرف قرآن کو دیکھیں تو آپ کو قرآن سے اس آیت کا کوئی معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی وضاحت کر کے بتائی تو ہمیں سمجھ آئی کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے۔ اور اس طرح کے جو اقوال ہوتے ہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر، اور خاص طور پر ابتدائی دور کی جو آیات ہیں ان میں موجود ہیں، جیسے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذرا جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے ساتھ ساتھ کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے، تو آپ کو منع کیا گیا، تو ان کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني سلیمان عن یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرأنی جبریل علی حرف فلم ازل استزیدہ حتی انتہا علی 7 احرف۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے ایک قرات میں قرآن پڑھایا تھا، پھر میں نے ان سے مسلسل مزید قراتوں کی خواہش کا اظہار کیا، یہاں تک کہ معاملہ 7 قراتوں تک پہنچ گیا۔ یہ ہم نے علوم القرآن میں پڑھا تھا کہ یہ اس کا کیا معنی ہے، 7 احرف کیا ہیں۔ بہرحال 7 احرف جو ہیں یہ وہ 7 قراتیں یا 10 قراتیں، یہ وہ نہیں ہیں کہ جو اب مشہور ہیں۔ یہ جو اب ہوئی ہیں یہ تو 4 صدی ہجری میں ایک عالم تھے ابن مجاہد، یہ انہوں نے ان کو جمع کرنے کا اہتمام کیا تھا۔ بہرحال یہ جو قراتیں ہیں ان کے اندر جو کچھ بھی کوئی زیر زبر کہیں نہ کہیں جو ڈفرینس ہے وہ تفسیر کو اور زیادہ اس میں وسعت لاتا ہے، وہ قرآن میں تحریف نعوذ باللہ نہیں ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ قرآن کا بہت ہی ایک یونیک علم ہے، اور اس کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں نو ہاؤ ہماری ضرور ہونی چاہیے۔ ہم جو یہاں پہ پڑھتے ہیں وہ روایت حفص ہے، ٹھیک ہے، حفص عن عاصم ہے، اسی طرح سے ورش عن نافع ہیں، قالون ہے عن نافع، پھر حمزہ ہیں، کسائی ہیں، دوری، سوسی، اور اس طرح سے بہت سے آگے قراء ہیں کہ جن کو اگر پڑھتے چلے جائیں تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ قرآن کتنا واقعی اس علم میں بھی کتنی ڈیپتھ ہے۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام کا کیونکہ اس میں ذکر ہے تو امام بخاری یہاں پر یہ حدیث اس لیے لائے ہیں۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری قال حدثنی عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور جب آپ سے جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے تو رمضان المبارک میں تو آپ اور زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، اور جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تو آپ صدقہ و خیرات کرنے میں کھلی تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ وعن عبداللہ اخبرنا معمر بهذا الاسناد نحوه وروا ابو ہریرہ وفاطمة رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل کان یعارضہ القرآن۔ معمر نے بھی اپنی سند سے اسی طرح بیان کیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت ہے اس میں مزید یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری کے طور پر فرمایا تھا کہ میرے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ہر سال قرآن مجید کا دور کرتے تھے، اور اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت آ چکا ہے۔ یہ جو دور ہوتا تھا اس میں کاتب وحی زید بن ثابت بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ اس کو لکھا کرتے تھے، جہاں کہیں کوئی کریکشن ہوتی تھی، کوئی بھی جو ریویژن ہوتی تھی، اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کی ریویژن بھی ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت ایک وقت ہوتا تھا مدینہ میں، ایمان افروز روزانہ جبرائیل علیہ السلام کا تشریف لے کر آنا۔ اس حدیث میں ہمیں قرآن کے دور کا، ایک دوسرے کو سنانے کا ہمیں ترغیب پتہ چلتی ہے، اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے، رمضان کے مہینے کی بھی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ پھر اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سخاوت اور لوگوں کو دینا اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنا اور قرآن کی قرات کرنا یہ رمضان کے مہینے کا خاصہ ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک بہت اہم بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے، جو ابن عباس فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہما کہ جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ پہلے سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ تو
اس کا معنی ہے کہ صالحین کی زیارت کرنا اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا اور نیک لوگوں کی مجالس اختیار کرنا، یہ اپنے لیے بھی خیر کا باعث ہوتے ہیں اور اپنی اصلاح کا بھی باعث ہوتے ہیں۔ نیکی کی ترغیب ہوتی ہے انسان کو جب آپ ایسے ہی لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں کہ جو نیکی کے پسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا لیث عن ابن شہاب ان عمر بن عبد العزیز اخر العصر شیئا۔ ابن شہاب زہری سے روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے ایک دن عصر کی نماز کچھ دیر سے پڑھائی۔ فقال له عروہ، تو عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو نصیحت کی، ان سے کہا اما ان جبریل قد نزل فصلی امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر انہیں نماز پڑھائی۔ فقال عمر، تو عمر بن عبد العزیز نے کہا رحمہ اللہ اعلم ما تقول یا عروہ، کہ عروہ آپ جانتے ہیں آپ کہہ کیا رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ قال، تو عروہ نے کہا سمعت بشیر ابن ابی مسعود یقول سمعت ابا مسعود یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو انہوں نے پوری سند دے دی۔ انہوں نے کہا، عروہ نے، میں نے بشیر بن ابو مسعود سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی ابو مسعود سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے نزل جبریل فأمنی فصلیت معہ، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے مجھے امامت کرائی اور میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ثم صلیت معہ، پھر میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی ان کے ساتھ، جبرائیل کے ساتھ علیہ السلام۔ ثم صلیت معہ ثم صلیت معہ ثم صلیت معہ، یعنی 5 نمازیں میں نے ان کے ساتھ پڑھیں۔ یحسب باصابعہ 5 صلوات، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں پر 5 نمازوں کو گن کر بتایا۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو دراصل اس بات پر تعجب ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائی تھی، تو اس پر عروہ رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ حدیث بیان کر دی۔ کتنا ضروری ہے نا کہ انسان جب دین کی کوئی بات کرے اور دوسرا کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے، تو آپ کے پاس آگے دلیل بھی ہو تاکہ آپ مکمل بات اس انسان کو بتا سکیں۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدی عن شعبۃ عن حبیب بن ابی ثابت عن زید بن وہب عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لی جبریل، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو آپ کی امت میں سے اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ او لم يدخل النار، اور یا پھر کہا کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ قال وان زنا وان سرق، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا چاہے اس نے زنا کیا ہو اور چاہے اس نے چوری کا ارتکاب کیا ہو۔ قال وان، تو فرمایا ہاں چاہے ایسا ہی ہو۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہ والوں کی بعض کی شفاعت ہو جائے گی، اور یا پھر وہ اپنے گناہ کی سزا بھگت کر تو پھر جنت میں چلے ضرور جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشگی خلود فی النار کے مستحق ہو جائیں، ان کی توحید ان کو ایک نہ ایک دن آگ سے نکال لے گی، اور یا پھر وہ جائیں گے ہی نہیں۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزنادی عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الملائکۃ یتعاقبون ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وفی صلاۃ العصر ثم یعرج الیہ الذین باتوا فیکم فیسألہم وہو اعلم کیف ترکتم عبادی فقالوا ترکناہم یصلون واتیناہم یصلون۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فرشتے لگاتار ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہیں، کچھ فرشتے رات کو آتے ہیں اور کچھ دن کے وقت اترتے ہیں، یہ سب نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تم میں رات بھر رہتے ہیں وہ اللہ کے حضور جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان سے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا،
کس حال میں تھے جب تم ان کو چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم نے ان کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز عصر پڑھ رہے تھے۔ تو یہ بھی کچھ فرشتے ہیں کہ جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ فجر اور عصر کے وقت حاضر ہوں اور اس وقت کی حاضری لگائیں کہ کون کون نماز پڑھ رہا ہے۔ تو لہٰذا فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی اور جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پانچوں نمازوں کی پابندی ضروری ہے، لیکن یہ دو نمازیں جو ہیں نا یہ انسان کے ایمان اور نفاق کی ایک ڈیوائیڈنگ لائن بن جاتی ہیں۔ اور فرشتوں کی ان سب احادیث سے ہمیں یہ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ فرشتوں کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے عاجز بندے اور اس کے اطاعت گزار بندے ہیں، اور شب و روز وہ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کرنے کو کہے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام بھی کرتے ہیں ملائکہ کے ساتھ، اور ہمیں یہ بات جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ماننی ہے کہ بس کلام کرتے ہیں، تو جس طرح ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کلام کرتے ہیں تو بس کلام کرتے ہیں، ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ مختلف جو فرشتے ہیں، کچھ ان کی کیٹیگریز جو علماء نے بتائی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، حاملین عرش فرشتے۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن 8 فرشتے۔ سورہ غافر آیہ نمبر 7 میں آتا ہے الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ جو حاملین عرش ہیں اور جو اس کے گرد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں فرشتوں میں سے ایک حاملین عرش فرشتے کی بتاؤں، اس کے بارے میں بتاؤں کہ اس کی کان کی لو سے لے کر اس کے کاندھے تک کا سفر، اس کا فاصلہ 700 سال ہے۔ یعنی یہ ان کی جو حیت ہے یہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے۔ پھر میکائیل علیہ السلام ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو بارش اور بارش کے برسنے اور بادلوں کو کہاں لے جانا ہے، کہاں ٹھہرانا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو متعین کر رکھا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی پوری ایک ٹیم ہے، اور جو ان کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق، انسٹرکشنز کے مطابق بادلوں کو ہانکتی ہے، ایک جگہ دوسری جگہ لے کر جاتی ہے، اور یہ بھی مقرب فرشتوں میں سے ہیں۔ ان کو اصل شکل میں بعض احادیث سے یہ ڈرائیو کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ مثلاً اس حدیث سے اس بات کو ڈرائیو کیا گیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا تھا، کیا بات ہے کہ میں نے کبھی میکائیل کو ہنستے نہیں دیکھا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میکائیل اس دن سے ہنسے نہیں ہیں جس دن سے آگ پیدا کی گئی ہے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو سور پر متعین فرشتے ہیں، یہ بھی مقرب فرشتوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اشراف الملائکہ میں سے ہیں، مقرب فرشتوں میں سے ہیں۔ ان کا نام قرآن کریم میں نہیں آیا اسرافیل، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ ان کی اصل حیت کا بھی ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی عظیم ہستی ہیں، یہ بھی اس لیے کہ انہوں نے وہ اتنا ہیوج بگل، وہ جو سور ہے وہ اٹھا رکھا ہے، اور یہ سور اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پلک نہیں جھپک رہے کہ کسی وقت بھی مجھے آ جائے گا حکم سور میں پھونک مارنے کا، تو کہیں میرے سے دیر نہ ہو جائے۔ اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں گویا کہ 2 چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اشراف الملائکہ میں سے وہ بھی ہیں، یعنی پوری ایک ٹیم ملائکہ کی جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ صحیح بخاری ہی کی ایک حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جو دنیا میں جن انسانوں نے بدر میں شرکت کی تھی ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ افضل المسلمین ہیں، وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بھی بدر میں آنے والے فرشتوں کے بارے میں یہی خیال کرتے ہیں کہ وہ اشرف الملائکہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ملک الموت، سورہ السجدہ آیا 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہ تمہیں وفات دے گا ملک الموت، وہ جو تم پر متعین کیا گیا ہے، اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہ ایک تو وہ ہیں کہ جو لیڈ کرتے ہیں اس سارے پروسیس کو، موت کے پروسیس کو۔ قرآن میں ہماری انسانوں کی روحیں کھنچنے کے 3 طرف وہ منسوب کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہی قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، یعنی ملک الموت تمہاری روح کھینچے گا۔ دوسرے سورۃ الانعام آیا 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر حفاظت کرنے والے بھیجتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، تو ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کچھ بھی کمی نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ایک ٹیم کی بات ہے۔ تیسری بات ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ نفسوں کو موت دیتے ہیں جب ان کی موت آتی ہے، سورہ زمر آیت نمبر 42۔ تو بیسکلی جب کہا جاتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، تو اس سے مراد وہ ایک ملک الموت ہیں کہ جو متعین ہیں روح قبض کرنے پر، ٹھیک ہے، جو لیڈ کرتے ہیں میکائیل علیہ السلام کی طرح، وہ بھی لیڈ کرتے ہیں اپنی ساری ٹیم کو۔ پھر اسی طرح سے جہاں ٹیم کی بات ہے تو یہ وہ ہیں کہ جو اسسٹ کرتے ہیں ملک الموت کو، اور ملک الموت کے علیہ السلام کے کہنے کے مطابق ڈفرینٹ لوگوں کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کو منسوب کیا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ہر کام دراصل تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، کوئی بھی کر رہا ہو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم پڑھا رہے ہیں تو یہ بھی دراصل اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کوئی بھی فرشتہ کسی بھی انسان کی روح قبض کرتا ہے تو اللہ جو چاہتا ہے اس کائنات میں وہی ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، سب اس کی قدرت اور علم کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے۔ پھر کچھ عام جنرل ملائکہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم نے پیچھے رضوان اور مالک کے بارے میں پڑھ لیا۔ پھر اسی طرح جس طرح سورہ العلق میں آتا ہے سند زبانیہ جہنم کے کچھ ایک لشکر ہے، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 19 فرشتے ہیں، علیہا 19، یہ وہ 19 فرشتے ہیں کہ جو جہنم کے اوپر متعین ہیں۔ پھر کرامن کاتبین ہیں، معزز لکھنے والے فرشتے۔ پھر وہ بھی ہیں کہ جو قبر میں سوال جواب اور قبر کے ٹرائل پر متعین ہیں، جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ پہاڑوں کا فرشتہ ہے جس کو کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے تھے طائف کے موقع پر۔ پھر اسی طرح سے وہ قرین بھی ہے کہ جو ہر انسان کو کہتا ہے کہ تم نیکی کا کام کرو، اس کو نیکی کے کام پر اکساتا ہے۔ وہ فرشتے بھی ہیں کہ جو متقین کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ پھر کچھ ملائکۃ السیارہ ہیں جو کہ ذکر کی مجالس کو اور علم کی مجالس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان میں کچھ وہ بھی ہیں کہ جو نمازوں کو فجر اور عصر کے وقت کو اس وقت وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ پھر وہ بھی ہیں کہ جو جمعے کے دن نام لکھتے ہیں کہ کس ٹائم پر کون آیا، اور اسی طرح سے کئی اور اعمال ہیں کہ جو فرشتے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فرشتوں سے سیکھنے کو ڈسپلن دے دے، ہم صفیں بنائیں، ہم ڈسپلن میں کام کریں، ہم آرگنائز طریقے سے کام کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح جتنا ہم سے ہو سکے ہم بیان کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت جتنی ہم سے ہو سکے، جتنی ہماری استطاعت ہو ہم کریں،
اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سے بھی، ان معزز ہستیوں سے بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔